ٹو the people, for the people and by the people. امریکی انتخابات جو ہیں اب وہ اپنے فائنل مراحل میں داخل ہو چکے ہیں. پولنگ ڈے ہے, اب کچھ ہی گھنٹوں میں پولنگ کا آغاز ہو جائے گا. اور بول نیوز پہ یو ایس الیکشنز کی اسپیشل ٹرانسمیشنز کے ساتھ میں ہوں سید فیصل کریم. بائی دا وے یہ 60واں امریکی انتخاب ہونے جا رہا ہے اور 47ویں امریکی صدر کو چنا جائے گا, اور کوئنسیڈنٹلی 50th ہوں گے وائس پریزیڈنٹ کے جن کو چنا جائے گا امریکہ میں انتخابات. اور ڈونلڈ ٹرمپ اور کملا ہیرس میں کون مارے گا میدان, کون بنے گا امریکی صدر. صدارتی الیکشن فیصلہ کن مرحلے میں ہو چکا ہے داخل. یہ انتخابات امریکہ کی تاریخ کے اہم ترین اور بہت ہی کلوزلی فوٹ انتخابات سمجھے جا رہے ہیں, کیونکہ دونوں امیدوار یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور کملا ہیرس کے پاس ملکی اور بین الاقوامی مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے مختلف ترجیحات تو ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ موجود ہیں, پینل ہمارے ساتھ موجود ہے. سلمان بشیر صاحب فارمر فارن سیکرٹری پاکستان موجود ہیں. اس کے علاوہ جنید بشیر واشنگٹن سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اینالسٹ صباحت اشرف سین فرانسسکو سے اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, اور حنا رسول نیو یارک سے اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. تو اب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں, اور سلمان بشیر صاحب آپ سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ہم نے دیکھا کہ میشیگن میں جو مسلم ووٹ ہے وہ سب سے زیادہ ہے, عرب جو ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں. آن دا ہول امریکی مسلمانوں کا ووٹ جو ہے وہ کس کے حق میں جاتا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ ساری دنیا کی امریکن پریزیڈنشل الیکشنز پر ہے. اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ ریپبلکن کے امیدوار ہیں. ٹرمپ کے متعلق بہت کچھ کہا جا سکتا ہے, مگر بیسکلی وہ ایک انکنونشنل قسم کی ان کی سوچ ہے. ان کو یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک نو وار اینٹی اسٹیبلشمنٹ کینڈیڈیٹ ہیں, اور اسی ضمن میں اس وقت کی جو حالات ہیں اس کی نسبت سے اگر وہ الیکٹ ہو جاتے ہیں تو اس کا اثر نہ صرف امریکہ پر ہوگا, امریکہ کے فیوچر کے ساتھ اس کا تعلق ہے, بلکہ ساری دنیا کے اوپر بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں. کملا ہیرس کے درمیان جو اس وقت ہے بہت سخت آلموسٹ نیک ٹو نیک ہے, اور یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ جو 7 اسٹیٹس ہیں جس کو سوئنگ اسٹیٹس کہا جاتا ہے, جس میں پینسلوینیا اور نیواڈا اور جو کچھ یہ جو ان کی اسٹیٹس ہیں, اس کا جو آؤٹ کم ہے اس سے پتہ لگے گا کہ اگلا صدر کون بنتا ہے. اوکے. اور سلمان بشیر صاحب یہ بھی ہمیں بتائیں کہ یہ جو ہے امریکی مسلمان, جیسے کہ ہم نے کہا کہ ان کا جو ووٹ ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے, بالکل اسی طرح جس طرح جو انڈین امریکنز ہیں ان کا بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اچھا, اب کیا ہم فورسی کر الیکشنز آفٹر دا ڈسٹ از سیٹلڈ جو اس میں صورتحال ہے اس کی گرد بھی ہمیں بیٹھتی ہوئی نظر آئے گی؟ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے, مسلمانوں نے تو اس وقت زیادہ تر جو رپورٹ کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ وہ ٹرمپ کی سپورٹ میں انہوں نے اپنا اعلان کیا ہے. اس طرح سے پاکستانی کمیونٹی بھی جو ہے, ایکسپیٹ کمیونٹی, اس نے بھی ٹرمپ کی سپورٹ کا اظہار کیا ہے. اینڈ اف یو کین ایڈ کہ غزہ کی جو جنگ بندی اس کے حوالے سے بھی اف یو کین ایڈ سم تھنگ. تک غزہ کا سوال ہے یا لیبنان کا سوال ہے, تو اس پہ دونوں جو ڈیموکریٹس ہیں اور ریپبلکنس ہیں, ان دونوں کا رجحان جو ہے وہ اسرائیل ہے. مگر ٹرمپ کے آنے سے کم یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ کچھ ایفرٹ کریں گے کہ یہ جنگ بندی کے سلسلے میں کہ جنگ جو ہے اس کے اوپر سیز فائر کم سے کم ہو جائے غزہ میں. جہاں تک پاکستان کا سوال ہے, پاکستان امریکہ کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے. اس کا بہت کلیئر ڈیمونسٹریشن بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی پالیسیز کے ساتھ نظر آتا ہے. بائیڈن نے کوئی خاص کوشش نہیں
اپنے لیول پہ یا اس کے کیبنٹ لیول پہ نہیں ہوا. تو اگر ٹرمپ آتے ہیں تو امید ہم کر سکتے ہیں کہ کچھ پاکستان کے اوپر ان کا دوبارہ سے امریکہ کا کچھ رجحان بنے گا. بٹ یہ بھی ایک وشفل تھنکنگ ہی ہے، کیونکہ پاکستان اس وقت اپنے حالات کی وجہ سے فکر نہیں کرتا امریکن پرائورٹیز میں. اگر کملا ہیرس الیکٹ ہوتی ہیں تو اس کو تو پھر یہی ہے کہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ وہ بائیڈن کی پالیسیز پہ ہی کاربند رہیں گی اور اس سے کوئی خاص دنیا میں نہیں پڑنے والا. امید ہے کہ اگر ٹرمپ الیکٹ ہوتے ہیں تو اس سے نہ صرف امریکہ کے اندر جو واضح چینجز ہوں گی، جس کے اندر نیشنلزم ہے، جو ان کا سلوگن ہے میک امریکہ گریٹ اگین، جو ان کی ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ رول ہے، ایک اینٹی وار رول ہے، اس سے یہ تصور کیا جاتا ہے کہ کچھ امریکہ کا جو دنیا میں رول ہے وہ بھی متاثر ہوگا. ٹھیک ہے سر، پوائنٹ ٹیکن. سلمان بشیر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ہم اب سین فرانسسکو سے اینالسٹ موجود ہیں ہمارے ساتھ، صباحت اشرف. صباحت، ایک بہت بڑا فیکٹر ویمن کا تو ہے ہی، بٹ اس سے بھی بڑا فیکٹر ہے نوجوان ووٹرز. تقریباً 4 کروڑ 20 لاکھ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کے نزدیک ان نوجوانوں کے لیے اپیلنگ ہے یا پھر نہیں ہے؟ جی، آپ کا نوجوانوں کے بارے میں جو سوال ہے اس کا تو جواب صحیح یہ ہے کہ اس وقت ویسے تو جیسے آپ نے کہا 4 کروڑ 20 لاکھ یعنی 42 ملین لوگ کم عمر ووٹر کے طور پہ شامل ہو رہے ہیں، لیکن اس وقت خاص طور پہ غزہ اور فلسطین کے معاملے میں نوجوانوں میں خاصی، جو کہتے ہیں کہ اپنے بزرگوں اور کہنا پڑے گا امریکی اسٹیبلشمنٹ سے اختلاف پایا جاتا ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ ان کا کیا اثر ہوتا ہے اس پورے الیکشن پہ. اس کے علاوہ ٹرمپ صاحب میرے خیال سے خاص طرح سے بولتے ہیں تو پھر وہی ہے کہ ایک خاص جس کو آپ کہہ لیں فیصد جو اس طرح کو پسند ہے وہ ان کے ساتھ ہوں گے. اس طرح کی باتیں اور اس طرح کے موضوعات اور ان کا جو سمجھ ہے. لیکن باقی جیسے میں نے کہا فلسطین پہ اور چیزوں پہ نوجوانوں کی ایک بڑی جس کو کہتے ہیں جذباتی ایک ری ایکشن ہے. وہ ابھی پتہ چلے گا الیکشن میں کہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے. لیکن یہ بھی بات کہنے کی ہے کہ امریکہ میں جو اگلی پود ہے نوجوانوں کی، وہ اپنے جو کہتے ہیں کہ معاملات میں خاصے پروگریسو لوگ ہیں، اور اس میں خاص طور پہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ان کو ٹرمپ صاحب کی باتیں میرے خیال سے اتنی پسند نہیں آتی ہوں گی. اور پھر کملا کے ساتھ ایک بڑا خاص آسرا جس کو آپ کہہ لیں ہے لوگوں کو کہ وہ سیاہ فام ہیں، دیسی نژاد بھی ہیں اور عمر میں بھی اور کم ہے. تو دیکھیے کیا اچھا صباحت صاحب، ینگ ووٹرز تو ایک فیکٹر ہے، بٹ اگر کملا یہ کرنے میں کامیاب ہوتی ہے، دس مینس کہ شی ول بی ایڈنگ ناٹ 1 but 2 feathers in her cap. کیا آپ کو لگتا ہے کہ کملا ہیرس پہلی سیاہ فام خاتون صدر کے طور پہ نئی تاریخ رقم کرنے میں کامیاب ہو پائیں گی؟ تو یہ اگر کملا ہیرس امریکہ کی پہلی سیاہ فام اور خاتون صدر کے طور پہ کامیابی ہوتی ہے تو یہ بہت بڑی بات ہوگی، بالکل تاریخ رقم کرنے والی بات ہوگی. ہم لوگوں نے پچھلے 10-20 سال میں یہ 2 چیزیں جو ہم سمجھ رہے تھے مشکل سے ہوں گی وہ دیکھنے کو مل جائیں گی کہ ایک تو سیاہ فام صدر ویسے ہی باراک حسین اوباما صاحب بنے، پھر خاتون صدر کا بھی ایک جس کو کہتے ہیں کہ جو گلاس سیلنگ جس کو کہی جاتی ہے، جو رکاوٹ ہے وہ بدلے گی. اور اس میں صرف سیاہ فام لوگوں کے لیے نہیں، اور ویسے بھی کملا ہیرس تو ایک طرف سے اپنے ننیالی طرف سے دیسی بھی ہیں، تو وہ بھی ایک جس کو پیپل آف کلر کہا جاتا ہے نا، غیر گورے جس کو آپ کہہ رہے ہیں.
सब लोगों के लिए एक बड़ी बात होगी. वैसे जैसे मैं नौजवानों के बारे में कहता हूँ कि वो अगली जो पौध है हमारे बाद की, मतलब 35 के नीचे कह लीजिए, के लिए तो ये बात अब वो समझते हैं कि हाँ भाई सदर तो कोई ना कोई बनेगा. और आइंदा से आप लोग देख रहे हैं इस दफ़ा भी रिपब्लिकन्स में इतना नहीं हुआ, लेकिन किसी भी मेजर पार्टी टिकट पे, किसी बड़ी पार्टी पे कोई ना कोई गैर गोरा, जिसको आप कह लें पर्सन ऑफ कलर, और कोई ना कोई खातून हमेशा होंगी. आपने देखा कि इस दफ़ा ट्रम्प साहब के सामने भी रिपब्लिकन पार्टी में जो आखिरी कैंडिडेट बची थी वो निकी हेली थी, और वो नाम निकी है, वो भी देसी हैं और गोरी नहीं है, खातून है. तो ये अब दोनों पार्टियों में ये बात मेरे ख्याल से आगे बढ़ते हुए इसी तरह से होगी कि कोई ना कोई खातून, कोई ना कोई गैर गोरा दोनों टिकट्स पे अब आइंदा हमेशा. राइट, हमारे साथ ही रहिएगा सवाद साहब, क्योंकि अब हम द स्टेट ऑफ कैपिटल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया से जुनैद बशीर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं. जुनैद साहब, एक तो ये कि ये बहुत से तज्जियाकार जो हैं, आप उनको सुने, वॉच CNN, यू वॉच फॉक्स, तमाम के तमाम तरह एनालिस्ट कह रहे हैं कि ये अमेरिका की तारीख का नॉट वन ऑफ द बट द मोस्ट क्लोजली फॉट इलेक्शन है. उसकी वजूहात भी हैं, क्योंकि अगर आप स्विंग स्टेट्स देखें, उन 7 स्विंग स्टेट्स में किसी की भी क्लियर मेजॉरिटी नहीं है. अब तक के जो पॉपुलर वोट्स हैं 48-46, 48-40, पेंसिल्वेनिया तो इट्स 48%. तो कैसे देख रहे हैं आप इस इलेक्शन को, ख़ास तौर पे इस पैराए में कि ये सिर्फ आने वाले इलेक्शन है पूरी, उसके मुस्तकबिल का फैसला? रहीम, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया अपने प्रोग्राम में आने का. दूसरा, मैं आपके सवाल का जवाब ये देता हूँ कि माजी के मुकाबले में इलेक्शन मुनफरिद है. ये पहला मौका आ रहा है कि एक ऐसी कैंडिडेट हैं जो कि एक पहली खातून, पहली ब्लैक वुमन और पहली समझ लें इंडियन डिसेंट की औरत है, और अमेरिका की हिस्ट्री में आज तक कभी किसी औरत को मुंतखब नहीं किया गया. और एक तरफ वो हैं उनके पास बिल्कुल तजर्बा नहीं है. आप देखें, जब मिशेल ओबामा थी, प्रेसिडेंट की वाइफ थी, फर्स्ट लेडी थी, तो उन्होंने बड़ा काम किया था वुमेन एम्पावरमेंट पे. तो डेमोक्रेट्स चाहते थे कि वो इलेक्शन लड़े, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया. इस तरह हिलरी क्लिंटन थी, उन्होंने बहुत काम किया, लेकिन ये खातून वाइस प्रेसिडेंट होते हुए भी ये बिल्कुल खामोश रही हैं. इनके रेज़्मे में कुछ नहीं है, इन्होंने कोई ख़ास काम नहीं किया. अच्छा. तो इनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है. दूसरी, इनके जो प्रेसिडेंट थे जो बाइडन, तो वो गिरती हुई सेहत की वजह से वो खिला जाते थे. तो उनकी वजह से इनके कोई लक चल निकली है, इनको ये मिल गई, कैंडिडेंसी मिल गई है, ये इलेक्शन लड़ रही हैं. लेकिन दूसरी तरफ जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो बड़े शातिर और बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, और बड़े ब्लंट हैं, ऐसी बातें कर जाते हैं कि जो नहीं करते. इनकी जो डिबेट्स हुई हैं, वो काइंड ऑफ एम्बेरसमेंट, ऐसी वो बात कर जाते हैं जो उन्होंने जो बाइडन के साथ किया. तो बड़े अजीब व गरीब से इलेक्शन है, डिफरेंट है. कभी अमेरिकन हिस्ट्री में पहले ऐसा होता नहीं था. मैं 42 साल से अमेरिका में रह रहा हूँ, तो बड़े ग्रेसफुल इनकी जो डिबेट्स होती थी. लेकिन इस दफ़ा ऐसे लगता है कि छोटे से बनाना रिपब्लिक के जो कैंडिडेट्स हैं, जिस तरह लड़ाइयाँ की थी जो बाइडन के साथ. एब्सोल्युटली. अच्छा, अब जैसे कि आपने कमला की बात की, कमला हैरिस ने अपने जो आखिरी जो कैंपेन के दिन हैं कोशिश पेंसिल्वेनिया और ख़ास तौर पर मिशिगन में जो है ज़बरदस्त तरीके से कैंपेन करें, और मिशिगन में कैंपेन करने का उनका सोल मोटिव है द अरब पॉपुलेशन. नाउ टॉकिंग अबाउट जो पिछले 1 साल से इस्राइल गज़ा में कर रहा है, मशरिक़ वस्ता की हालत, और सिर्फ गज़ा नहीं, उसमें इंक्लूड कर लें आप लेबनान भी और ना ईरान भी. अब ऐसे में जो अरब मुस्लिम्स हैं, जो मुसलमान वोटर है अमेरिका का, उसका झुकाव आपको किसकी तरफ नज़र आ रहा है? मुस्लिम वोटर्स का रुझान इस दफ़ा जो है रिपब्लिकन पार्टी की तरफ है. उसकी ख़ास वजह है जो गज़ा में जो कुछ हुआ है, जिस तरह वहाँ में 50,000 लोगों को शहीद किया गया. उसके पीछे जो है जो बाइडन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका हाथ है. और आप देखें किस तरह उन्होंने मासूम बच्चों को मारा है, घरों को मस्मार कर दिया, बिल्कुल खंडरात बना दिया. इससे मुसलमान तो बहुत ज़्यादा अपसेट है. पूरी दुनिया के लोग, ख़ासकर अमेरिका की जो यंग पॉपुलेशन स्टूडेंट्स है,
آپ نے دیکھا کہ ہارورڈ یونیورسٹی میں وہاں پہ اسٹرائک شروع ہوئی، پروٹیسٹ شروع ہوئے، وہ چلتے چلتے کولمبیا اور پھر پورے امریکہ کی یونیورسٹیز میں پھیل گئے. بہت بڑی ریلیز ہوئیں یہاں پہ، لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں میں نکلے، اور جس میں مسلمانوں کے علاوہ امریکن بھی تھے، اور ان کا ایک نعرہ تھا ان نومبر وی ول ریممبر. تو اب نومبر میں الیکشن تھا، یہ جو سمر ٹائم سے جو شروع ہوا سارا، تو اب نومبر آ گیا، دے ول ریممبر. تو یہ جو ہے مسلمان جو ہیں خاص کر، وہ ان کا رجحان جو ہے اس وقت ریپبلکن پارٹی کی طرف ہے. یہ وہی مسلمان ہیں جو ہسٹوریکلی ڈیموکریٹ ہیں. اس دفعہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک مسلمان جو ہے مساجد کے امام ہیں، کل جمعے کے دن ڈونلڈ ٹرمپ ان سے مل رہے ہیں مشیگن میں، کیونکہ مشیگن ایک بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹ ہے اور مشیگن جیتنا ان کے لیے بہت ضروری ہے. تو وہ مشیگن میں جا رہے ہیں، نیک ٹو نیک وہاں پہ مقابلہ ہے. پچھلی دفعہ یہ ہار گئے تھے مشیگن، اس دفعہ جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو وہاں کے مسلمانوں سے مل رہے ہیں. شروع میں انہوں نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ وہ آئیں گے، اسرائیل کا بڑا ساتھ دیں گے، لیکن ایک بات مسلمان بھی جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے سیاستدان ہے، اور سیاستدانوں والے نعرے مارتے ہیں. وہ وہی کام کرتے ہیں، جو چیزیں وہ کرتے ہیں جو ان کے ووٹرز کو اپیل کرتی ہیں. جو جوش ووٹرز ہیں ان کو ناراض نہیں کر سکتے. بالکل. غزہ کی جنگ کو مزید ہوا دیں گے، اسرائیل کو زیادہ سپورٹ کریں گے. میرا خیال ہے کہ وہ جنگ بندی کی کوشش کریں گے، کیونکہ جب ان کا 4 سال کا ٹینور تھا پچھلا، انہوں نے کسی مسلمان کنٹری پہ اٹیک نہیں کیا، کسی بھی کنٹری پہ اٹیک نہیں کیا، کوئی نئی جنگ نہیں شروع کی. اور انہوں نے افغانستان کی جو وہاں پہ جنگ جاری تھی اس کو بند کیا، افواج کو واپس بلایا، انیشیٹ کیا یہ پروسیس. جب ایران نے امریکہ کا ایک ڈرون طیارہ گرا دیا تو اس پہ انہوں نے وارننگ دی لیکن ریٹالیٹ نہیں کیا. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بڑکے بڑی مارتے ہیں لیکن پیسفل ہیں. انشاءاللہ اس پہ وہ کام کریں گے. دیکھیں جب وہ لاسٹ ٹائم الیکٹ ہوئے تھے تو مسلمان بڑے ڈرے ہوئے تھے. انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اسلام ہیٹس اس، سوچتے کہ بڑی انہوں نے الٹی سیدھی بیوقوفانہ باتیں وہ کرتے ہیں. انہوں نے بڑے الٹے سیدھے نعرے مارے، لیکن اینڈ آف دی ڈے مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں ہوا. آل رائٹ سر، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. اب ہم آپ کو لے کے چلیں گے دا سٹی آف وال اسٹریٹ، نیو یارک. ہمارے ساتھ موجود صاحبہ، بہت باتیں ہو رہی ہیں کہ اس کے بہت ریپرکشنز ہونے والے ہیں اس الیکشن کے. بہت سے لوگ آس اور امید لگائے بیٹھے ہیں. ہم نے ابھی تک بات کی کہ جی اس پہ مشرق وسطیٰ کا کیا اثر اس پہ پڑے گا. لیٹس ٹاک اباؤٹ پاکستان ناؤ. گون آر دا ڈیز when there was the AfPak policy اور اس کا بہت زیادہ اثر پڑتا تھا US elections پہ. پاکستان used to be the center point in one of the debates of the presidential candidates. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے اس بار پاکستان کا کس پیرائے پہ اثر پڑ سکتا ہے امریکی الیکشن کا ہم پہ، اگر تو پڑ سکتا ہے تو؟ سب سے پہلے تو شکریہ مجھے آنر لینے کے. دیکھیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ امریکی الیکشن کا پاکستان کے اوپر اثر انداز ہونا، اس کے بارے میں کچھ کہنا اس وقت بہت ارلی ہے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ امریکہ کی جو فارن پالیسی ہے وہ کسی ایک ملک کے ٹورڈز وہ چینج نہیں رہی ہوتی، اس میں کنسسٹنسی ہوتی ہے ہمیشہ سے. فار انسٹنس اگر کوئی ایک لا یا کوئی ایک پالیسی کسی ایک حکومت کے دور میں اس کو امپلیمنٹ کیا جائے تو پھر اس کے بعد جو اگلی حکومت ہوتی ہے وہ اسی کو کنٹینیوٹی میں لے کے چلتی ہے. سو ایک طرح سے امریکی پالیسی کو کسی بھی فارن کنٹری کے ٹورڈز اس کا الیکشنز کیا اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، ریگارڈلیس آف دا فیکٹ کہ کوئی بھی پارٹی جیتے. امریکہ ایک اینٹی ہے اور وہ اسی کو ریپرزینٹ، فارن پالیسیز وہی ریپرزینٹ. اوکے ہاں، لیکن یہ تو ہے نا کہ ظاہر سی بات ہے صدر کوئی بنے گا تو آپ کو فون تو جائے گا. اب فرض کیجئے اگر ڈونلڈ ٹرمپ جیت جاتے ہیں تو امریکہ کا پاکستان کے موجودہ حکومتی سیٹ اپ کے ساتھ معیشت، سفارتکاری، دہشت گردی کی جنگ، دیگر معاملات میں بہتر تعاون ہو سکتا ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی کہا کہ کوئی بھی پارٹی امریکی الیکشن جیتے، چاہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہوں یا کاملا ہیرس ہوں، امریکہ کی پالیسیز، فارن پالیسیز ٹورڈز پاکستان جیسی موجودہ حکومت کے دور میں ہیں وہ ویسی ہی رہیں گی، انلیس اور انٹل پاکستان میں اگر کوئی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہو یا کوئی دہشت گردی کے مسئلے مسائل ہوں، اس صورت میں فارن پالیسیز چینج ہونے کے چانسز ہیں.
ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. اس سے پہلے ہم US الیکشنز کی بات کر رہے تھے. ہمارے ساتھ موجود ہے سلمان بشیر, جنید بشیر, سبات اشرف اور ہینا رسول. آپ سب کا بہت شکریہ. خاتون حضرات, امریکی الیکشنز کے حوالے سے بول نیوز چینل پہ 24/7 اس وقت میراتھن ٹرانسمیشن جاری ہے. اس حوالے سے آپ کو وقت اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.